سر اس میں جو آپریشن ابھی لانچ کیا گیا تھا اس میں کافی اسلامک ٹرمنالوجیز یوز کی گئیں، بنیان مرصوص جو انڈین میڈیا سے تو پروناؤنس بھی نہیں ہو رہا تھا، اس کے علاوہ فالمغیرات صبحن یہ صبح کے وقت اٹیک کیا گیا جو کہ ایک سنت تھا. تو یہ کس کی کیا حافظ صاحب کا آئیڈیا تھا، یہ کس طرح پلان ہوا ہے؟ دیکھیں پاکستان کی جو افواج ہے، پاکستان کی جو فوج ہے، اس کے اندر جو اسلام ہے، اٹ از پارٹ ناٹ پرسنلی آف آر بلیفس آف ایچ ون آف اس، اٹ از پارٹ آف آر ٹریننگ، اٹ از پارٹ آف آر فیتھ. ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ، دیٹس واٹ ڈرائیوز اس، دیٹس آر موٹو. اینڈ الحمدللہ we have a chief of army staff who has a strong belief. تو لیڈرشپ جو سی ہے، جو اوپر ہوتی ہے، اس کا جو بلیف ہوتا ہے، اس کی جو کمٹمنٹ ہوتی ہے، وہ ٹرانسلیٹ ہوتی ہے انٹو ڈفرینٹ طریقوں سے آپریشنس میں بھی. تو یہ جو نام ہے یہ کیا بتاتا ہے؟ یہ بتاتا ہے کہ یہ مومن ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں لڑنے والے ہوتے ہیں، وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہوتے ہیں. دے آر دیٹ اسٹیل وال. اینڈ الحمدللہ اللہ کے فضل سے پاکستان کی افواج جو سی ہیں، دے ایکٹڈ لائک اے اسٹیل وال. جی بغیر کسی شک کے، میں نے اس لیے شروع میں کہا کہ سب سے پہلے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے سجدہ کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں، پھر ہم پاکستان کے عوام کا، پاکستان کے یوتھ کا، پاکستان کے میڈیا کا، پاکستان کے سیاستدانوں کا، تمام پولیٹیکل پارٹیز کا، اس وقت جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کی حوصلہ مندی کا. یہ جو آپ نے رسپانس دیکھا ہے، اٹ از دی آل ایلیمنٹس آف نیشنل پاور. ہاؤ کوئکلی دے کیم، ہاؤ کوئکلی دے جیل ٹوگیدر، اینڈ دے ور آل دیٹ اسٹیل وال. صدیق ساجد جی، ایک نیوز سے رب نواز صاحب آپ سے سوال ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے INS وکرانت کے حوالے سے بات ہوئی، کیونکہ انڈین سوشل میڈیا جو تھا اور ان کا اپنا میڈیا بہت زیادہ ہائپ کریٹ کر رہا تھا، اور پھر اس کے بعد ٹیلی گراف کی ایک سٹوری آئی، پھر کراچی کی بندرگاہ کے حوالے سے کہ اس کے اوپر اٹیک ہونے والا ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ انڈین نیوی جو ہے وہ ہم سے 3 گنا وہ بڑی ہے. تو لیکن آپ نے یہ بھی کہا کہ ہماری جو فورس جو ہے وہ خاموش فورس ہے. تو کیا یہ جو خاموشی تھی کسی طوفان کا پیش خیمہ تھی جس کی وجہ سے وہ اٹیک نہیں کر سکے؟ کیونکہ ادھر تو لڑائی ہو رہی تھی اب آرمی کی بھی اور فضائیہ کی بھی. جی بہت شکریہ. وہ انڈین میڈیا نے تو آپ نے دیکھ لیا تھا کہ وہ کراچی پہ وہ اور باقی بھی لاہور کی بندرگاہ پہ بھی قبضہ کر لیا تھا جو آپ نے دیکھا اس پہ. تو وہ تو لیٹس کیپ دیٹ اسائڈ. سو اگین میں نے کہا نا کہ یہ بھی جو ٹیلی گراف کی بھی جو ساری یہ انفارمیشن آپریشنز ہیں، اور جو میں نے آپ کی کیپیبلٹی بتا دی، اینڈ انڈین نیوی آلسو انڈرسٹینڈس کہ اس کی کیا کیپیبلٹی ہے. اور اس کی فار ایگزامپل کراچی سے قریب لے کے آنا 400 میل میں میں نے آپ سے کہا، ایون ایٹ دیٹ رینج اینڈ اف اٹ کمز ایون کلوزر، so that makes it extremely vulnerable. They understand it perfectly well. ایک تو جو کوآرڈینیٹڈ تھریٹ ہے نیول ایئر آرم اینڈ پاکستان ایئر فورس جو جنریٹ کرتی ہے وہ، اور ایون جو ہماری سب سرفیس ایلیمنٹس ڈپلائڈ تھے، تو وہ دے فلی انڈرسٹوڈ ایٹ آل ٹائمز کہ کیا تھریٹس ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ میں نے جیسے کہا کہ جو وار کی پروسیکیوشن ہوتی ہے، دیٹس ناٹ این آئسولیٹڈ سروس میٹر، دیٹ از کوآرڈینیٹڈ ایٹ آل 3 سروسز لیول. تو وہ اس میں جو ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے وہ اسی حساب سے ہوتی ہے. اور لائک یہ میں نے کہا نا آئی او ڈومین میں، جیسے آپ نے ٹیلی گراف کا ذکر کیا اور پھر وہ ایک تھوڑی سی تشویش سی پہلی، تو وہ مور آف آئی او ڈومین میں تھا. وہ تو جب اس سے بہت پہلے بھی جو ہے اراؤنڈ آئی تھنک 23 26 آف اپریل بھی جب وہ کاروار سے نکلا تھا، تو اسی دن وہ کراچی پہ پہنچ بھی چکا تھا. تو وہ بھی اس دن آپ نے ان کی میڈیا میں دیکھا ہوگا. تو وہ یہ سب اسی آئی او ڈومین میں تھا. اور کیپیبلٹی دے آل انڈرسٹینڈ، اینڈ وائل آئی ایم ناٹ انڈرمائننگ، لیکن آئی ایم جسٹ بی فیکچولی کریکٹ. وی انڈرسٹینڈ، وی ہیو آور پلان ریڈی. اور مطلب اگر کوئی ایڈونچرزم کی طرف آتا ہے تو وی ول ٹیک دیم ڈاؤن. تھینک یو ویری مچ.